اور حیات النبی ان کو مانو. نبی کریم کا خدا نے زمین پر حرام کیا انبیاء کے جسموں کو چھوئے. آقا جی کہتے ہیں جب میں بیت المقدس کی طرف گیا تو دیکھا موسیٰ سے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ سے ہم قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. آقا جی نے کہا صحیح حدیث ہے، سے مانتے بھی ہیں، لیکن جو عظمت رسول کے خلاف ہے اس حدیث کو بیان نہیں کرتے، بس پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دلچسپی نہیں نبی کی عظمت سے. بس کہتے توحید بیان کرو تو توحید بھی بیان کرو کہ عظمت بھی بیان کرو. وہ کتنی اچھی بات کسی نے کہی ہے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ایسے لوگ ہیں ہم، اور یہاں بھی آتے ہیں جاسوسی کے لیے منحوس بدماش. یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا سکھاتا ہے. میں کھلا سکھاتا ہوں، کوئی چوری نہیں کرتا ہوں، نہ چوری سکھاتا ہوں. خدا کی عظمت کے، خدا نبی کریم کے محبت کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چل سکتا. قرآن نے کہا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میری ٹیپوں کو پاس رکھا کرو. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں رحمان کدھر ہے، اس کا پتہ ہم کو ملے خدا کا. تو خدا نے کیا کہا، فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے. وہ کون ہے جانتے ہیں؟ تو ان سے تعلق پیدا ہوگا تو خدا سے پیدا ہوگا، رحمان کو جانتے ہیں. تو میں آگے نہ نکل جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ ساری اللہ تعالیٰ نے کائنات جو ساری بنائی ہے آقا جی کے لیے بنائی ہے. کہ لولا کلمہ خلق تو افلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ کائنات نہ ہوتی، آپ کے لیے پیدا کی ہے. اس کا ثبوت ظاہری موجود ہے. پتھر آپ کو سلام کہتے تھے، ہر چیز جانتی تھی. درختوں کو بلایا درخت آ جاتے تھے. سورج ڈوب گیا، اپنی مرضی پہ چلا، اس کو واپس کیا، انگلی اس پر رکھی، دعا فرمائی. حضرت علی نے کہا نماز قضا ہوگی. ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا نبی کریم کا کہاں تک ان کو جانے، اور جتنا جان گیا تو رو رہے تھے حضرت علی کہ اب تو نماز قضا ہو گئی. ان کو پتہ نہیں کہ جن کے پاس بیٹھے ہوں گے یہ ناممکن چیزیں کر سکتے ہیں. تو نبی کریم نے دعا فرمائی، دعا میں کہا یہ طاعت میں تھا خدا کے نبی کے اللہ جی. اور سورج پر انگلی دھری اپنی ایسے، اور اس کو ساتھ سے اٹھایا، سورج انگلی کے ساتھ چلتا گیا، پھر ایسے کیا اور کھڑا ہو گیا. کہا اثر تو ہے، تم کہتے ہو اثر نہیں ہے، نماز پڑھ لو. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ تو ناممکن کو ممکن کریں. بہت سی حدیثیں کہ تھوڑا سا سنا دیا ہے. تو حیات النبی ہیں، موجود ہیں. موسیٰ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی. آپ نے نہیں کہا میں شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اگر آپ کے ان کے غلام بن گیا آج دل سے صحیح، اور اندھے ہو کے چلے نبی کریم کے پیچھے، سوچو کہ نہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے نبی کریم نے ابو بکر سے وہ محبت کی، حضرت عمر سے محبت کی، کہ کوئی نبوت کا اگر درجہ ملتا تو حضرت عمر کو ملتا، کوئی نبی ہوتا. یہ تھوڑی بات ہے. حضرت ابو بکر کی 17 نمازیں پڑھیں پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، ان کو گالیاں دینی چاہیے. تمہارے ملک میں ہر جگہ شیطان موجود ہیں. شیطان وہ ہیں، سب نہیں، جو ابو بکر صدیق کو گالی بغض رکھے، حضرت عمر سے بغض رکھے، حضرت عائشہ سے بغض رکھے. جی، اور کہا ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. امام حسین سے ہی محبت لازم ہے، اور نبی کریم سے بھی لازم ہے. جن سے نبی کریم کرے ان سے بھی لازم ہے. ان کے اختلاف ساتھ میں دخل کیوں دیتے ہو؟ خلافت سے یہ تھی وہ تھی، ابو بکر صدیق نے خلافت کی، حضرت علی کو ملنی چاہتے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ان کا آپس کا اختلاف تھا، لیکن نبی کو سب قبول تھے. جب نبی کو قبول ہے تم کو بھی قبول ہونا چاہیے. تم کیوں دخل دیتے ان کے معاملے میں؟ یہ تھوڑی سا عادت ہے، بڑا معجزہ. ابو بکر حضرت عمر آرام گاہ میں آقا جی کے ساتھ موجود ہیں. یہ گالیاں دیتے ہیں، امام باڑے بناتے ہیں. امام باڑہ کیوں بناتے ہو؟ فتنہ کرتے ہو، لوگوں گالیاں سکھاتے ہو، انتشار پیدا کرتے ہو. جو بات امام باڑے میں ہوتی مسجد میں نہیں ہو سکتی. خدا نے مسجدیں بنائی، نبی نے مسجدیں بنائی. یہ تو امام باڑے بناتے ہو، گالیاں سکھاتے ہو. مسجد میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی بھی ہو،
اگر ابو بکر صدیق دشمن اور برا بلا کہتا ہے حضرت عمر کو، تو آپ اگر آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آقا سے عاشق معشوق تھے، اتنی محبت تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپس میں اختلاف تھا، وہ ان کا ذاتی اختلاف تھا، اس میں آقا جی موجود ہیں، جو مرضی کریں، ہم تم کون ہوتے دخل دیں، اس کو گالی دیں، اس کو گالی دیں۔ اس لیے مختصر بات کی ہے میں نے، اور پہلے کیسٹوں میں موجود ہے، وہ دیکھیں، سنیں، اور آقا جی کو حیات النبی مانیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ زندہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے، آپ کئی ہزار سال دور تک دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ آواز آئی، آپ نے کہا یہ دروازہ آج کھلا ہے، کہہ دے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے۔ وہ فرشتہ پہلی دفعہ ہوتا ہے، کچھ خربنیاں لے کے آیا، مختصر کرتا ہوں، 500 سال کا رستہ ہے، تو 500 سال کے رستے تک آقا جی سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے، تو یہاں نہیں سن رہے، نہیں دیکھ رہے۔ آپ نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ قسم کھائی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا قبلہ ادھر ہے، تو ان کو تنبیہ کی، یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، جب میں نماز ہی پڑھتا ہوں مجھے سب پتہ ہوتا ہے پیچھے کیا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ آپ آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ تو ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بھی سنایا، اب بھی سناتا ہوں، یہ دورانی پڑتی چیزیں کہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، ادھر کیا ہے، ادھر جو ہے سنو کیا ہے، کہ دنیا میں نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم کو جھوٹ بول اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ آپ جس کو چاہیں نواز دیں، یہاں طریقت سے اوپر باتیں ہوتی ہیں، جو طریقت والے یہاں نہیں مانتے، کہتے طریقت میں سے، آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہیں، طریقت ان کے تابع ہے، وہ طریقت کے علاوہ بھی جو مرضی کہہ دیں، وہ طریقت کے تابع نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں بات کوئی ایسی باتیں ہوتی طریقت تو یہ مر جائیں گے بھی، جو مشائخ یہاں نہیں آئیں گے، ان کو اپنی انا نہیں آنی دیتی ہے، کیونکہ جو باتیں میں کہتا ہوں ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ یہ نبی کے وسلم کی بے ادبی کے معاملے کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہاں آتے ہیں، وہاں آتے ہیں، عاشق کے گھر میں آتے ہیں۔ ایک مفہوم میں آقا جی کا، دنیا کے بادشاہ لوگوں کے دروں پہ نہیں آتے، یہ اپنے دروں پہ مجھ کو پھراتے ہیں۔ ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے، میری عظمت کے خلاف ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر لے آتے ہیں۔ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ایسی باتیں ہم سنتے ہوں گے، جو کہتے پڑھتی ہیں، تکلیف ہوتی ہوگی۔ قبر میں آتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، ان کی روحانیت کا اثر جاتا ہے۔ جیسے یہاں روحانیت کا اثر پہلے بیان کیا ہے مختصر، بعض لوگ یہاں دیکھتے چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں، وہ کہتے شیخ امین نہیں بیٹھا ہوا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو غلط فہمی ہوتی ہے، اصل میں آقا جی نہیں ہوتے، آقا جی کا روحانیت کیا اثر آتا ہے، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ دکھنے لگ جاتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، ان کی روحانیت زبردست، جہاں نظر اٹھائی وہاں روحانیت کا اثر گیا، تو اسی وہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، ہم نے نبی کریم کو بیٹھے دیکھا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو ان کی روحانیت اتنی زبردست ہے، جہاں نگاہ اٹھائیں وہاں روحانیت کا اثر جاتا ہے، تو اس روحانیت میں شیخ امین نظر نہیں آتے، حضرت محمد مصطفیٰ نظر آتے، تو وہ ہوتے نہیں، روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ پہلے میں نے کھول دیا تھا یہ عقدہ، لیکن اب میں پھر بات لمبی نہ کروں، بہت سی باتیں آتی ہیں، اصلاح کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں، کہیں آتے جاتے وہ نہیں، جس کو چاہتے میں در پر لے آتے ہیں۔ اس پر اکتفا کرتا ہوں، آپ سے آئی لو یو بھی ہو گیا، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، مقدر کا ستارہ اوج پر ہے، ہمیں تمہیں گردش ایام کیا کیا ڈر، اگر شہر ہے کینون کی ہم پر نظر ہے، انشاءاللہ ہے۔ آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔